پوری دنیا سے جمع ہوتے جائیں گے اور دو کام کریں گے. وہ جو آپ کے کام کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، دو کام کریں گے. ایک کام تو یہ کریں گے کہ یعنی ایک حصہ ان جوانوں کا ہوگا جو پوری دنیا کے ظالموں سے لڑے گا، بارڈر ختم کرے گا، امام کی مملکت کو بڑھائیں گے، زمینوں کو سرزمینوں کو فتح کرتے ہوئے مشرق سے مغرب تک چلے جائیں گے. ایک جوانوں کا دستہ ایسا ہوگا جو امام کی حفاظت کرے گا، اور یہ ہمیشہ امام کے گرد حلقہ باندھ کے رکھیں گے. جیسے آپ لوگ امام بارگاہ کے گرد حلقہ باندھے رکھیں گے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے. یہ آپ کا حلقہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں سے کوئی آ سکتا ہے وہاں امام زمانہ کا سپاہی کھڑا ہے. یہ مولا کے ناصروں کی صفت ہے کہ یہ امام کی بھی اسی طرح حفاظت کریں گے. کہیں گے کہ اگر کسی کا ظاہر اس زمانے میں جو مولا کے دشمن ہوں گے وہ وار تو کریں گے، وہ جو اس زمانے کی شیطانی طاقتیں ہوں گی، جو اس مولا کی جو بڑی بڑی طاقتیں جن کے اقتدار خطرے میں ہوں گے، اب وہ چاہے باہر سے ہوں یا اندر سے ہوں، منافقین بھی ہوں گے، اندر بھی ہوں گے جو دشمن ہوں گے. اب یہ دونوں قسم کے دشمن وار کریں گے. جیسے ہمارے 11 اماموں کو شہید کرتے رہے ہیں، بعد میں پر بھی حملے کریں گے. لیکن یہ جو حلقہ باندھے جوان ہوں گے، انہوں نے کئی حلقے باندھے ہوں گے، یہ خود اپنی جانیں دیں گے، اپنے امام تک کوئی وار نہیں آنے دیں. آپ لوگ اس وقت یہی کام کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی بری نیت سے اس ادا خانے کی طرف آ رہا ہے تو آپ کھڑے ہیں وہاں اپنی جان نشاور کرنے کے لیے. یہ امام کے انصار کی صفت ہے. یہ بہت بڑی توفیق ہے. اس صفت یہ جو آپ کو توفیق ملی ہے عبادت کی، اس کی قدر کریں. یقیناً مجلس اذان میں نہ شرکت کرنے کا ایک غم تو ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بعد میں آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ جو ثواب آپ کے پاس ہے اس کا کوئی صحت نہیں ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ نے جب فوجیوں کو، جوانوں کو بھیجا تھا لڑنے کے لیے، اور وہ لڑنے سے پہلے جب امام خمینی کو ملنے کے لیے آئے تو امام خمینی نے روتے ہوئے کہا، کاش میں امام نہ ہوتا، تمہارے طرح کا ایک جوان سرباز ہوتا اور سپاہی ہوتا اور میں بھی لڑنے کے لیے جاتا. کیونکہ جو نور تم پر ہے، جو خدا کی نگاہ رحمت تم پر ہے، کاش میں بھی تمہاری طرح کا ایک سپاہی ہوتا. اور میں یہاں ایک جوان کا قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کبھی موبائل پہ آپ سرچ کریں گے محمد رضا شفیعی، یہ ایران کا ایک جوان ہے، اور اس کی تصویریں بھی ہیں، اور یہ قم میں گلزار شہداء میں دفن ہے. کبھی آپ زیارت کے لیے قم جائیں تو وہاں اس کی قبر ہے. اب اس کی داستان یہ ہے کہ یہ 14 سال کا تھا، جنگ شروع ہو گئی. اب اس نے اپنی ماں سے کہا میں جاؤں گا، چونکہ امام خمینی کا حکم ہے، میرے نائب امام کا حکم ہے، نائب امام کا حکم ماننا واجب ہے، میں جاؤں گا. ماں نے کہا تو 14 سال کا بچہ ہے. اس نے کہا جو بھی میں جاؤں گا، چل پڑا. اور ماں سے اجازت دی، پتا ماں باپ سے اجازت دی. اور ایرانی مائیں بھی بڑی باعظمت ہیں، اور بلکہ جہاں بھی ایرانی کی بات کا عراقی بھی ایسے ہیں، پاکستانی بھی ایسے ہیں. شیعہ ماؤں میں یہ عظمت ہے کہ جہاں امام یا نائب امام کی بات ہو وہ قربانیاں پوری تاریخ میں دیتی چلی آؤ. یہ ہماری ماں نے ہمیں، اور یہ اسی صف اعضاء کی تربیت ہے جس نے ہماری ماؤں کو بھی تربیت دیا اور ان سے آگے ہمیں یہ تربیت دی. اب اتنا خطرناک کام ہے لیکن آپ بے خوف کھڑے ہیں. یہ تربیت، یہ جو ماں کی تربیت ہے، یہ پیچھے سے حسین کی ماں زہرا کی تربیت ہے، یہ ان کی کنیزیں ہیں، آپ کی ماں. اب یہ جو محمد رضا شفیع ہے یہ چلا گیا، 14 سال کی عمر میں جنگ میں گیا، لڑتا رہا 19 سال کا ہو گیا. چونکہ یہ ایران عراق کی جنگ 9 سال تک تو رہی. 19 سال کا ہو گیا، زخمی ہو گیا، زخمی ہوا اور اسیر ہو گیا. عراقی فوج نے اسے اسیر کر لیا. اب زخمی تھا، اسیر کر لیا. اسے وہ لے گئے. انہوں نے کہا کہ امام خمینی پر تبرہ کر. پیاسا تھا نا، زخمی حالت میں تھا. آپ کو پتا جب خون نکل رہا ہو تو انسان کو شدید پیاس ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی تم تبرہ کر. اس نے کہا میں صدام پر تبرہ کر. صدام پر لعنت بھیج دی. جوان دیکھنا، جوان کی یہی جوانی ہے جس سے ہمارے اماں پیار کرتے تھے. وہ بے خوف ہے.
کہا امام پر، میں اپنے نائب امام پر نہیں، میں اس ملعون صدام پر لعنت بھیجوں۔ انہوں نے اس کو ڈال دیا کہ ایسی جگہ کہ جہاں نہ پانی تھا نہ غذا تھی، 11 دن تک یہ تڑپتا رہا پیاس سے، اور اسی حالت میں اس کی شہادت ہو گئی۔ 19 سال کی عمر میں یہ شہید ہو گیا۔ وہ ریڈ کراس والے جو ہوتے ہیں جو جنگ کے دنوں میں زخمی اور مرنے والوں کو لسٹ بناتے ہیں، انہوں نے اس کی بھی لسٹ بنائی۔ بعد میں اس کو دفن کر دیا گیا، کاظمین کے پاس ایک جگہ تھی وہاں دفن ہو گیا۔ 16 سال کے بعد جب صدام اور ایران گورنمنٹ کے درمیان کوئی میتوں کے تبادلے کی بات ہوئی تو عراقی میتیں ادھر جانے لگی اور وہ ایرانی شہداء کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ بھیج رہے تھے کہاں کہاں دفن ہے۔ اس کی میت کو نکالا گیا، جب اس کی قبر کھولی تو دیکھا یہ تر و تازہ جسم 16 سال کے بعد جیسے ابھی دفنایا ہو، بالکل تر و تازہ جسم۔ حیران ہوئے، عراقی حکومت حیران ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اگر یہ لاش ایران چلی جائے تو یہ تو شیعوں کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ تو اس مذہب کی حقانیت کی دلیل ہو جائے گی، لہذا اس کو خراب ہونا چاہیے۔ انہوں نے 3 مہینے تک ایک گرم ترین صحرا میں رکھا اسے، جہاں مسلسل دھوپ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ میت تو دھوپ میں گیا تو ایک دن بھی نہیں، 3 مہینے تک اس کی میت پڑی رہی، خراب نہیں بلکہ خوشبو دیتی رہی۔ 3 مہینے کے بعد انہوں نے تیزاب میں ڈال دی، اور تیزاب ایسا تھا جو ہڈیوں کو بھی گلا دیا۔ تیزاب کے اندر بھی یہ میت تیر رہی ہے، میت کو کچھ نہیں۔ آخر وہ جو عراقی ظلم کر رہے تھے میت پر، وہ رونا شروع ہو گیا کہ یہ تو کوئی ولی پروردگار ہے، کہیں اس پر ظلم کرتے ہوئے ہمیں عذاب الہی نہ ہو جائے، لہذا اس کو واپس ایران لے جاتے ہیں۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ جب اس عراقی افیسر نے میت کو تحویل دیا تو وہ رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم نے کن لوگوں کو مارا، ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں، یہ اولیاء خدا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں۔ اب ان کو دفن کیا گیا گلزار شہداء کو، اور ان کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے میں کیا خصوصیات تھی؟ کہنے لگی کہ ویسے تو بہت ساری خصوصیات تھیں، لیکن ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہمیشہ باوضو رہتا تھا۔ یہ میں اپنے جوان بھائیوں عزیزوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ شہداء کی زندگی سے ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ شہداء کے درس ہیں، ہمیشہ جو آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے وہ ہر قسم کی شہوت، ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کے شیطانی حملوں سے بچا رہتا ہے۔ وضو حصار ہے، وضو پاکیزگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وضو ظاہراً تھوڑا سا ہاتھ دھو لیا، نہیں، وضو ایک معنوی عمل ہے۔ جب میں ہاتھ دھوتا ہوں یعنی ہاتھ سے ہوئی ہوئی خطاؤں کو دھو رہا ہوں، چہرے کو دھوتا ہوں، کوئی آنکھ کا گناہ ہے، کوئی میری زبان کا گناہ ہے، وہ دھل رہا ہوتا ہے۔ جب میں مسح کرتا ہوں تو میری فکر کے اندر اگر کوئی گناہ ہے تو اس کی نجاست دھل رہی ہوتی ہے۔ پاؤں پہ جب مسح کرتا ہوں اور اگر پاؤں سے کسی غلط جگہ پہ چل کے گیا ہوں تو یہ وہ نجاست دھل رہی ہوتی ہے۔ وضو بہت بڑا روحانی حصار ہے، کوشش کیا کریں باوضو رہا کریں۔ اگر کبھی وضو نہ ہو تیمم کر لیا کریں۔ تیمم تو بڑا آسان بھی ہو جاتا ہے، دیوار پہ بھی ہلکی سی مٹی ہو تیمم ہو جاتا ہے۔ تیمم وضو کی جگہ مستحب ہے، لیکن اس کے اثرات ہیں۔ کبھی آپ کچھ دن باوضو ہو کے دیکھیں۔ ہمارے بعض کا بچے پوچھتے ہیں کہ آغا صاحب بعض چیزوں سے ہم نہیں ہٹ پاتے، موبائل کھولتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ وضو کرو، وضو کریں گے تو وضو خود بخود انسان کو حصار میں لیتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ اس کی ماں بتا رہی تھی کہ یہ ہمیشہ غسل جمعہ کرتا تھا۔ غسل جمعہ بھی ایک عبادت ہے قسم کی، انسان کو اگلے جمعے تک محفوظ کر دیتا ہے، بیمہ ہے، ضمانت ہے۔ تیسری جو اس جوان کے اندر صفت تھی وہ یہ تھی کہ یہ جب بھی
صبح ہوتی تھی ہمیشہ اپنے امام سے عہد و پیمان مانگتا تھا. اس کی والدہ نے بتایا اپنے امام سے عہد و پیمان کیا کرتا تھا. اور یہ امام مہدی کے زمانے کی امت کی نشانی ہے کہ جب بھی صبح ہو اپنے امام سے عہد و پیمان باندھے. عہد باندھنے کے اثرات ہیں. انسان کسی عام آدمی سے وعدہ کرے تو اس کا کتنا لحاظ رکھتا ہے. اگر اپنے امام زمانہ سے وعدہ کر لے اس کے کتنے اثرات، بڑے اثرات ہوتے ہیں. عہد مانتا تھا کہ مولا یہ پورا دن آپ کی منشا کے مطابق گزارو. چوتھی صفت اس محمد رضا شفیع جوان میں یہ تھی کہ جب بھی یہ مجلس میں بیٹھتا تھا اور ہمیں حسین میں آنسو بہاتا تھا تو اپنے آنسوؤں کو صاف نہیں کرتا تھا. آنسو خود بخود خشک ہوتے تھے، بلکہ آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا، کیونکہ یہ عبادت کی آنسو. یہ صفات ہی لوگوں کی. ہماری نجات جو ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں، اپنے زمانے کے امام سے عہد و پیمان اور غم حسین. آپ ٹھیک ہے یہاں نہیں ہیں، لیکن آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں نا وہیں یا حسین ہی کہہ دیا کریں. کتنی بڑی عبادت ہے. پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمیشہ میں یہاں مجلس میں آغاز میں آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ مولا کے گمنام سپاہیوں کی حفاظت ہو انشاءاللہ. سب سے پہلی دعا تو میری یہ ہے کہ فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیل ہو، اور ہم سب کو بالخصوص ان نوجوان زہرا کے لال کے سچے خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا کرے. آج جس طرح مجالس اعضاء کے گرد اپنا حلقہ باندھے ہوئے ہیں، کل مہدی زہرا کے گرد بھی اپنا حلقہ باندھے اور اپنی جانیں اپنے امام پر نچھاور کریں. ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ عطا ہو. اور پروردگار آپ لوگ سرمایہ دین ہیں. پروردگار اس سرمایہ کو اپنی بارگاہ میں محفوظ فرمائے. ہر قسم کے خطرے، شیطان، شہوات، ہر قسم کے دشمن کے حملے، ابلیس، نفس امارہ، سب سے آپ کو محفوظ رکھے. اور اسی طرح پروردگار آپ کو منتقل کرے میرے مولا کی بارگاہ میں. خدایا بحق محمد و آل محمد ان جوانوں کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. اسی صف اعضاء کی قسم بحق سید الشہداء، بحق امام زمان، ان حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما. ان کے والدین کی سائے کو سلامت رکھ، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ ان کو نیک اور صالح بیویاں عطا کر ان سے نیک اور صالح اولاد پیدا ہو انشاءاللہ، جو ہماری ملت کا، ہمارے دین کا سرمایہ ہے. خدایا ہمارے جوانوں کے دلوں میں ہم دلی اور آپس میں باہمی محبت پیدا فرما. ہر قسم کے شر افتراق سے محفوظ فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بھی جس طرح بھی اس صف اعضاء کو بپا کرنے میں اہتمام کر رہے ہیں، جس طرح کا بھی اہتمام، بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنا آپ بتاتے نہیں ہیں. کچھ لوگ تو بتا دیتے ہیں، ان کے اعلان بھی ہوتے ہیں. کچھ خاموش مجاہد ہیں کہ جن کا صرف مولا کو پتہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا. خدایا تو سب کو جانتا ہے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہماری یہ ادنا سی کاوشیں ہیں، یہاں انتظامیہ کے افراد بھی بیٹھے ہیں، حقیر ہیں ہم، خطا کار ہیں. پروردگارہ اس صف اعضاء کے صدقے ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس سے بہتر ہمیں غم حسین کی عبادت کو اس سے بہتر بپا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی شیعہ صف اعضاء بچھائے بیٹھے ہیں سب کی حفاظت فرما. پوری دنیا کے تشیع کو سرفراز ہمارے مکتب کو زیادہ سے زیادہ عزت دے. دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو ذلیل و خوار فرما. ہمارے علماء بزرگان شیخ زکزائی، سید نصر اللہ، عبد المالک، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، پاکستان کے اندر جو ہمارے علماء صالحین بزرگان، خدایا ان کی حفاظت فرما.
اور ہمارے شہداء بالخصوص شہید حسینی، ڈاکٹر شہید نقوی، اور بھی بہت سارے شہداء کہ جنہیں تو جانتا ہے پروردگار، جہاں جہاں بھی شہید ہو رہے ہیں، خدایا ان کے خون کا واسطہ مہدی زہرا کے ظہور میں تعطیل کرنا۔ ہماری آخری اور پہلی دعا یہی ہے، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹوٹے دلوں کا ہے سہارا حسین، مولا تیرا نام سدا زندہ رہے۔